بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وعن جابر رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ وأثنى علیہ بما هو له أهل ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام جس مذہب کو ہم لوگ مانتے ہیں وہ دین فطرت ہے، اس کے اندر اعتدال میانہ روی ہے، اس کی تعلیمات افراد تفرید، رسم و رواج اور کسی بھی قسم کی بیہودگی یا کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے پاک ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سنجیدگی، وقار، تہذیب اور ان کو ایک مکمل لائحہ عمل دیا ہے۔ اسلام مضبوط دلائل اور بھروسہ مند دلائل پر مشتمل ہے، اس کی تعلیمات میں کہیں بھی کسی بھی قسم کا شک یا تردد اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کی ہے کہ جو بات صحیح دلائل اور صحیح طریقے سے صحیح سند کے ساتھ تم تک پہنچے اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا اور اس کو قبول کرنا یہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسلام کی کسی بات میں کمی بیشی کرتا ہے، کسی قسم کا اضافہ کرتا ہے، تو وہ اسلام کے نزدیک قابل ترک ہے اور ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ ابھی جو حدیث میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھی، اس میں انہوں نے صاف فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری چیز اور برے امور، بدترین امور وہ ہیں جو ایجاد کردہ ہوں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت جو بخاری شریف میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری چیزوں میں، ہمارے معاملے میں یعنی شریعت میں ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے، از خود کوئی نئی بات نکالے، تو وہ بات اور ایسا شخص دونوں رد ہے اور ان کو ترک کر دیا جائے گا۔ میرے آج کی گفتگو کا عنوان ہے ماہ ربیع الاول میں ہونے والی بدعات اور خرافات۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ اسلام اعتدال پسند مذہب ہے، اس کی تعلیمات رسم و رواج یا زمانے کے حالات سے متاثر ہو کر چلنے والا مذہب اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے جو بنیاد، جو لمیٹیشن رکھی ہے، جو حد بندی کی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اور قیامت تلک رہے گی۔ اس میں اس کو تجاوز کرنا، اس سے آگے بڑھنا، اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک چیز بہت تیزی سے آ رہی ہے، بعض مسلمانوں میں، کہ وہ چند مخصوص عمل کو اسلام سمجھتے ہیں، اس کو بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہر درجہ اس کی پابندی کرتے ہیں، اور
گویا کہ انہوں نے اس عمل کو اسلام کی پہچان اور اسلام کا شعار بنا دیا، اور جو شخص اس عمل کو نہ کرے یا ترک کرے تو ان کے نزدیک گویا وہ شخص گستاخ ہے، رسول کا گستاخ ہے، اسلام کا منکر ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ماہ ربیع الاول کے عنوان سے جو خرافات اور بدعات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کو بیان کیا جائے، تاکہ امت کے اندر اصلاح ہو سکے اور صحیح سمت اور صحیح بات لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ ربیع الاول کے مہینے کی آمد کے موقع پر جو بدعات اور خرافات اور جو نئی چیزیں مسلمانوں نے شروع کی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کو ایک عید اور ایک تہوار کے طور پر منانے کا چلن ہے۔ گویا آپ کے یوم ولادت کو ایک مذہبی تہوار کی طرح منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر کھانا تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں میں، اور انفرادی طور پر گھروں میں، محلوں میں، گلی کوچوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، میلاد کی محفلیں قائم ہوتی ہیں، اور اسی طرح ختم قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، صلاۃ والسلام پڑھے جاتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا دینی اجتماعات کے نام پر اختلاط کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ساؤنڈ، ڈی جے اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، بھیڑ اکٹھا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے اعمال ہیں، بہت سے کام ہیں جو بعض مسلمانوں نے شروع کیے ہیں مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اور اس کو بہت اہتمام اور بہت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے بدعات اور خرافات کے حوالے سے گنائی ہیں، اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو اصلاً حرام ہیں، اسلام کے نزدیک وہ چیز قابل ترک ہے، اور اس پر عمل کرنے والا، اس کو کرنے والا شخص گنہگار ہوگا، جیسے مرد اور عورتوں کا اختلاط، فضول خرچ کرنا، اسراف کرنا، ساؤنڈ، ڈی جے، موسیقی کا استعمال کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، اور اس طرح کی دیگر چیزیں وہ اسلام میں ممنوع ہیں، حرام ہیں، اور عام حالات میں، چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے وہ دیگر 11 مہینے ہوں، ہر حال میں وہ چیز ممنوع اور حرام۔ البتہ جو بقیہ چیزیں ہیں، ختم قرآن، درود و سلام پڑھنا، آپ کی یوم ولادت کو بہت اہتمام سے منانا، اور اس موقع پر تقریریں کرنا، بیانات کرنا، اور آپ کے سیرت طیبہ کو بیان کرنا، میلاد کی محفلیں قائم کرنا، یہ تمام چیزیں فی نفسی ہی، ان میں سے کچھ چیزیں کو چھوڑ کر بقیہ تمام چیزیں وہ یقیناً عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے۔ لیکن اسلام کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا مزاج دیگر مذاہب کی طرح وقتی نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ایسے عمل کی ترغیب اور تلقین کرتا ہے جو ان کے لیے مسلسل ہو، ہمیشہ ہو۔ لہذا جو عمل اس موقع پر خاص طور سے کیا جائے، یا اور بھی جو عمل اسلام میں فی نفسی ہی جائز ہوں، ثواب کے کام ہوں، لیکن اگر ان کو وقت، مہینہ یا کسی خاص موقع کے ساتھ مخصوص کر کے اگر اس عمل کو کیا جائے گا تو وہ اسلام میں بدعت کہلائے گا اور اس کو قابل قبول نہیں مانا جائے گا۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے
وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے، جشن آمد رسول منایا جاتا ہے، عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ مورخین اور سیرت نگاروں کے یہاں یہ بات مختلف ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کیا ہے، اور گویا کہ یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے، بعض لوگ 1 ربیع الاول کو، بعض 2 کو، بعض 3 کو، حتیٰ کہ قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں بہت ہی صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی سوموار کے دن 9 ربیع الاول عام الفیل سن 1 مطابق 22 اپریل سن 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے اس پر دلیل بھی دی ہے کہ تاریخی اعتبار سے جو دوشنبہ کا دن ہے وہ 9 ربیع الاول بنتا ہے، 12 ربیع الاول نہیں بنتا۔ خیر ایک موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے، اس پر تفصیلی کلام کی ضرورت ہے، لیکن یہ مسئلہ متفق علیہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو یوم ولادت کے طور پر خصوصاً منانا یہ ایسا عمل ہے کہ اس پر نکیر کی جائے گی، اس کو روکا جائے گا۔ اور پھر پورے ذخیرہ احادیث میں، قرآن میں، صحابہ کے تعامل میں، تابعین کے طرز عمل سے کسی کے بھی یوم ولادت، یوم وفات کو منانے کا ذکر نہیں ملتا۔ یوم ولادت رسول کو منانے کا جو چلن مسلمانوں میں آیا وہ دراصل سن 604 ہجری میں ایک بادشاہ نے شروع کیا، اور اس نے مصلحت، اپنی سیاسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی سیاسی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے عیسائیوں کے عمل یعنی کرسمس جو لوگ مناتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے شروع کیا تھا، اور دھیرے دھیرے پھر اسی دور سے یہ چیز چلی آئی اور ولادت رسول، یوم ولادت رسول کو منانے کا چلن لوگوں میں جاری ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی دنیا میں تشریف آوری یقیناً اس کائنات کی تخلیق کا سب سے بہتر دن ہے، سب سے عظیم دن ہے، جس دن اللہ کے پیارے حبیب اور اللہ کے سب سے چہیتے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ دن یقیناً بہت بڑا دن ہے، اور امت کے لیے اور اس بدحال قوم کے لیے، امت کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے اور ان کے لیے ایک مسیحا کی جس کی ضرورت تھی، ایک نبی کا پیدا ہونا اور اس دنیا میں تشریف لانا یقیناً بہت بڑی بات ہے، بہت یادگار دن ہے وہ۔ اور لیکن اسلام کا مذہب جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کسی رسم و رواج کو، کسی شخصیت کو اور اس کے یوم وفات کو یا یوم ولادت کو منانے کا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے، تمام انسانیت کے لیے، کل جہان کے لیے اور قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہمیں آپ کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کے احوال اور آپ کی شخصیت سے بھرپور رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو اور آپ کے میلاد کو ہم یاد کریں، اس کو یادگار کے طور پر مناویں، اس میں پیسے خرچ کریں، اجتماعات منعقد کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، جلوس نکالیں اور اس موقع سے کھانا تقسیم کریں، دیگر عمل کریں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل،
اور بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ احب العمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يدوم علیہ صاحبہ. ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ یہ کہ جو عمل کیا جائے اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اس عمل پر ہمیشگی اور مواظبت اختیار کی جائے، یعنی اس کام کو پابندی سے کیا جائے اور ہمیشہ کیا جائے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ کسی خاص مہینے میں آپ ولادت رسول کو یاد کریں، سیرت رسول کو یاد کریں، سیرت طیبہ کو بیان کریں، سیرت طیبہ کے لیے محفل منعقد کریں. یہ اسلام کا مزاج ہے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کے عادات اخلاق کو، آپ کے درگزر کو، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کو، آپ کے اخلاق کو، فضائل کو، مناقب کو، شمائل کو، آپ کی ساری زندگی کو. اس لیے کہ آپ کی زندگی کا 2 حصہ ہے، ایک ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک، اور دوسرا نبوت ملنے سے لے کر وصال تک. ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک کا جو زمانہ ہے اس کے بھی بعض واقعات تاریخ کی کتابوں میں مستند حوالوں سے موجود ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد سے انتقال تک کا جو زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ زمانہ مکمل اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرا دیا ہے. آپ کے احوال، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لوگوں سے بات کرنا، لوگوں سے ملنا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، میدان جنگ کی زندگی، دشمنوں کے ساتھ آپ کے معاملات، اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، کیا احوال تھے، حتیٰ کہ آپ کی ذاتی زندگی، پرائیویٹ لائف بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروا دیا. وہ صرف اس لیے تاکہ آگے آنے والی انسانیت آپ کی ذات سے، آپ کی سیرت سے اور آپ کے احوال سے مکمل رہنمائی حاصل کرے اور اپنی زندگی کو درست کرے، اور اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کے اعمال اور اخلاق سے ایسا مزین کر لے، اپنے آپ کو ایسا سجا لے کہ دیکھنے والا خود یہ محسوس کرے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے. اور صرف ہماری 1 روزہ 2 روزہ یا 6 روزہ تقریر و بیان سے نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے ہر عمل سے، ہمارے ظاہر سے، ہمارے باطن سے، ہمارے انفرادیت سے، ہماری اجتماعیت سے، ہمارے ہر عمل سے ہمارا محمدی ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار ہونا سمجھ میں آئے. آپ سوچئے، کیا آپ یہ پسند کریں گے، یا کوئی بھی عقل مند آدمی یہ پسند کرے گا کہ پورے سال ماں باپ کی خدمت نہ کرے، پردیس میں رہے، اپنے دنیا کے کاموں میں، دنیاوی دھندوں میں لگا رہے، اور صرف ایک دن، جس دن ماں باپ کی، والد کی یا والدہ کی ولادت ہو، یعنی ان کا برتھ ڈے ہو، جنم دن ہو، اس دن آئے، اہتمام سے ان کے لیے گفٹ لائے، اور اپنے اعزاء اور اقربا کو جمع کرے، رشتہ داروں کو جمع کرے، اور خوب اہتمام کرے، غریبوں میں کھانا تقسیم کرے، اور ان کے لیے دعائے صحت کرے، ان کے عمر کی درازی کے لیے دعا کرے، اور پھر پورے سال بھولا رہے کہاں گئے ماں باپ، کہاں گئے والدین، یاد ہی نہ کرے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند اور حساس آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا. اور یہی اسلام کا مزاج بھی ہے. اسلام کہتا ہے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیجئے، اسی میں آپ کے لیے نمونہ ہے، اسی میں آپ کے لیے آئیڈیل ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذات سے ہٹ کر اگر زندگی گزار رہے ہیں تو وہ زندگی آپ کی غلط سمت پہ جا رہی ہے، صحیح سمت میں نہیں ہے. آپ اگر صحیح سمت پر چلنا چاہتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، آپ کے اخلاق کو اختیار کریں، بالقصد اختیار کریں، اور ان کے جیسا، ان کی چال ڈھال، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو، آپ کی وضاقتہ، چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ تمام چیزیں ایسی ہوں جو یہ احساس دلاویں کہ
کہ ہاں آپ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں۔ صرف نعرے بازی سے یا ہلڑ بازی سے یا جلوس سے یا اس طرح کی تقریبات سے آپ اپنے آپ کو عاشق رسول نہیں کہہ سکتے۔ عشق کا تعلق یہ ہے، عشق کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنے محبوب کو کبھی فراموش ہی نہ کرے، کبھی بھولے ہی نہ۔ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ یاد کر لیا تو وہ محبت نہیں ہے، وہ تو محبت کی توہین ہے۔ ہم اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی اتباع لازم، اور نبی کی اتباع ہی اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت عین ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اس سے ہم تجاوز کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے اس چینل کی معرفت اور اس چینل کے ذریعے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو میں یہ چیز شامل کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، پڑھیں۔ اپنے روز 24 گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ ایسے نکالیں کہ سیرت کی کوئی کتاب یا یوٹیوب پہ یا کسی عالم سے سیرت پر کچھ باتیں سنیں، کچھ باتیں پڑھیں، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں سیرت رسول کو بیان کرنے، سیرت رسول کو پڑھنے اور سیرت رسول کو سننے کا اہتمام کریں، روز کریں، بلا ناغہ کریں، اور جو بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جائے اس کو اختیار کرنے کی، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تبھی ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنی آمد سے ساری دنیا میں برپا کیا، اور ایسا برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو قوم دنیا کے لیے بالکل گئی گزری تھی، گرے پڑے لوگ تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انہی سیرت سے، اپنے اعمال اور اخلاق سے ان میں ایسی روح پھونکی اور ایسا نور ان کے اندر پیدا کی، بھر دیا کہ وہ تمام دنیا کے ہادی بن گئے، تمام دنیا کے رہبر بن گئے، تمام دنیا کے لیے مسیحا بن گئے۔ آج بھی آج کے اس ماحول میں، خصوصاً ہندوستان کے موجودہ صورتحال میں بہت سخت ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی عادت کو، آپ کی زندگی کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہم کسی جگہ پر ہوں یا اپنے گھر میں ہوں، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، سیرت طیبہ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کل سے زیادہ ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے۔ ہم اگر اس کام کو کر لے گئے اور ہم نے اس کام کو کر لیا تو ہم یہ محسوس کریں گے آنے والے دنوں میں کہ انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ انقلاب آئے گا، تبدیلیاں آئیں گی لوگوں کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں، غیروں کی زندگیوں میں۔ آج لوگ اگر ہم سے متنفر ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی ہے، ان کے اندر جو کمی ہے سو کمی ہے۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اسلام کی صحیح بات ان کو نہیں پہنچائی، ہم نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ اور آپ کی وہ پاکیزہ زندگی پیش ہی نہیں کی جو دراصل ہے۔ اس لیے کوئی غلط آدمی اٹھتا ہے، ان کو غلط بات بتا دیتا ہے، وہ غلط بات سن لیتے ہیں، ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس دشمنی کو ختم کرنا ہے، نفرت کے اس ماحول پر اگر قدغن لگانا ہے، پابندی لگانی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت، پیغام امن، پیغام سلامتی اور آپ کی پاکیزہ زندگی کو تحریر سے، تقریر سے اور ہر موقع سے بیان کیا جائے، پیش کیا جائے، تبھی ہماری زندگی کا بھی رخ صحیح ہوگا اور لوگوں کی زندگی کا بھی رخ صحیح ہوگا۔ اور یہی مقصود ہے، یہی ہماری زندگی دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات، جو ہدایات اور جو ارشادات پیش کی ہیں، ہم تمام امت کو، ساری دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کریں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری گرفت ہو جائے گی، اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک حدیث آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر دے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے،
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہماری صورتحال یہی، تمام دنیا میں یہی حال ہے کہ ہم نے غیروں کو راضی کرنے کے لیے، انگریزوں کو راضی کرنے کے لیے، غیروں کو راضی کرنے کے لیے ان کا کپڑا پہن لیا، ان کا چہرہ اختیار کر لیا، ان کے رسم و رواج اختیار کر لیے، ان کے شادی بیاہ اختیار کر لی، ان کی جیسے چال چلن، انہی کی تعلیم، انہی کا پڑھنا، انہی کا لکھنا، انہی کا بولنا، ان کا سب کچھ ہم نے اختیار کر لیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہم پر مسلط کر دیا، آج وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر رہے ہیں۔ ہم اگر اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اگر عزت کی زندگی پانا چاہتے ہیں، ہم اگر وقار والی زندگی پانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان پر مسلط کر دے گا اور ساری دنیا میں امن و امان اور سلامتی قائم ہو جائے گی۔ اس کے بغیر دنیا میں امن و امان قائم ہونے کا اور سلامتی قائم ہونے کی کوئی شکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی صحیح باتوں پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے بچنے کی اور غلط باتوں کے کرنے اور اس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔